والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وفي موضع آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے دو چیزیں انسان کے لیے مسلمانوں کے لیے دی ہیں۔ اس کا اعلان قرآن میں بھی کیا ہے اور تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے گاہے حدیثوں کے اندر بھی کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت جو تلاوت کی گئی جس کا خلاصہ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ رسول کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ جو اللہ کے حکم کو مانے اور جو رسول کی تابعداری کرے وہ پورا کامیاب ہے۔ حدیث پاک تلاوت کی گئی جس کا خلاصہ یہ ہے پیارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیتوں کے اندر جو امت کو دی ہے اس میں یہ بھی تھی کہ میری امت میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو لن تضلوا، تم کبھی بھی جو ہے سیدھے راہ سے بھٹک نہیں سکتے، تم سیدھے راہ سے کبھی گمراہ ہو نہیں سکتے، کوئی باطل طاقت تمہیں اپنا جو ہے کرنے والا بنا نہیں سکتا، کوئی اللہ رسول سے بھٹکانے والا اگر آ گیا تو وہ تمہیں بھٹکا نہیں سکتا۔ ایک فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ، ایک چیز تو اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا فرمایا کہ وسنت رسول، اور آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ہیں۔ یہ دو چیزیں میرے دوستوں جو ہے مسلمان کی بنیاد ہیں، اسی کے اوپر ساری جو ہے احکامات، سارے حکم، سارے سنت اور سارے اسلامی ارکان کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ دین حق والے دین کی جو ہے پہلی شرط ہے، اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک آدمی پوری رات عبادت کرے، ایک آدمی پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے، ایک آدمی ہزاروں مرتبہ جو ہے حج اور عمرہ کرے، لیکن ساری میرے دوستوں آقا مدنی تاجدار مدینہ فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف میں ہو تو پوری رات کی عبادت بھی اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اسی لیے جو صحابہ تھے وہ اپنی زندگی کا ایک ایک انس، ایک ایک حال وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرنا وہ جو جان جان کر کرتے تھے، بلکہ تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جاتا تو صحابہ کی آہیں نکل جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر عمرہ یا کسی سفر میں جا رہے ہیں، ایک پہاڑی چٹان آئی، پورے جو ہے پورا قافلہ ہے، جیسے ہمارے زمانے میں ٹور نکلتی ہیں، اس زمانے میں قافلے نکلا کرتے تھے، پورے قافلے حضرت کے ساتھ ہیں۔ ایک ٹیکری آئی، ٹیکری کے اوپر کھڑے رہا، پورا قافلہ کھڑا ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، وہاں سے اترے اور جیسے ایک پیشاب کرنے والا پیشاب کرتا ہے ایک کنارے کے اوپر بیٹھ گئے، جس طرح ایک پیشاب کرنے والا پیشاب کرتا ہے، کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا نہ پیشاب کیا نہ کوئی حاجت کی اور جو ایسے بیٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت نہ پیشاب کیا نہ کوئی حاجت کی نہ کوئی ضرورت پوری کی، یہ کیا ادا آپ نے ماری؟
ان کا نام ہے محی السنہ، اس زمانے میں صحابہ نے لقب دیا تھا، سنتوں کو زندہ کرنے والا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں تھی، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ پیشاب تھا، نہ ایکی نہ بیکی تھی۔ اس ٹیکری کے اوپر میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے یا حج میں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ میں بیٹھا تھا اسی جگہ اٹھنی سے اترے، جہاں میں بیٹھا تھا اسی جگہ پیارے نبی نے پیشاب فرمایا۔ تقاضا مجھے کچھ نہیں تھا، مجھے تو حضور کی ایکشن اور حضور کا ادا فرمانی تھی، اس ادا اور سنت طریقے کو ادا کرنے کے لیے میں نے خالی کام کیا، باقی نہ کوئی تقاضا تھا۔ جب میرے دوستوں عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو محبت یہ خود بخود راہیں بنا لیتی ہے۔ یافور کرتے کا گدھا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سواری تھی۔ اس زمانے میں ہمارے مسلمان مرد جتنے کامل عقل کے اندر نہیں ہیں، اس زمانے کے گدھے ایسے جو میرے دوستوں محبت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، یافور یہ گدھا جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی ہے، وہ یافور بے قابو ہو گیا۔ کون ایک جانور ہے گدھا جس کو ہم کہتے ہیں، اور میرے دوستوں یہ کوئی ہمارے زمانے کا گدھا نہیں تھا، حضور کے زمانے کا تھا۔ بے قابو ہو گیا، مدینے کے گلیوں میں پاگلوں کی طرح گھومنے لگا، پھرنے لگا، چلانے لگا، اور ایک دم توڑ لیا۔ کہاں پر؟ ایک کنواں آیا، حضور کی محبت میں پاگل ہو گیا، کبھی گلیوں میں، بازاروں میں اور مدینے کی الگ الگ جگہوں پر آٹتا پڑتا ہوا اس کنویں کے اندر اتر کر کود کر اس نے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ ایک قافلہ چلتا رہا، کہنے والے نے یہ کہا میرے دوستوں، جہاں اللہ تعالیٰ نے عاشق رسولوں کو چنا تھا، صحابہ کو، تابعین کو، اولیاء اللہ کو، خواجہ کو، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو، وہاں پر ایک جماعت جو 19ویں صدی کی آخر کے اندر آئی، 20ویں صدی کے شروع کے اندر آئی۔ اگر میرے دوستوں ان بزرگوں نے ہمیں عشق رسول سمجھایا نہ ہوتا، ہم نے کتابوں میں وہ پڑھا نہ ہوتا، دیکھنے والوں نے دیکھا نہ ہوتا، تو خالی کتابی شکلوں میں ہم پڑھتے رہتے بس کہ عشق رسول اس کو بھی کہتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں۔ وہ جماعت مقدس کا نام ہے اکابر دارالعلوم دیوبند۔ ان کا ایک ایک سپوت جو اس زمانے میں تھا اور اس زمانے میں ہے، ہم آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں میرے دوستوں، تھوڑا سا وقت اپنے ایمان کے لیے، تھوڑا سا وقت اپنے اسلام کے لیے، تھوڑا سا وقت حضور اکرم تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، راحت دو جہاں، سرکار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے نکالیے۔ اور چلو میرے دوستوں، ہم اکابر دارالعلوم دیوبند کی آپ کو خدمت میں لے کر جائیں اور آپ کو پتہ چلے گا راتوں کا رونا کس کو کہتے ہیں، سنت طریقے سے کھانا کس کو کہتے ہیں، کس طریقے سے اپنی بیویوں سے ملنا، کس طریقے سے رات کو گزارنا، کس طریقے سے اپنے بھائیوں سے ملنا، کس طریقے سے بڑوں کا احترام کرنا، کس طریقے سے چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ ایک زمانے میں جتنے بھی اولیاء اللہ موجود ہیں دارالعلوم دیوبند کے، ان کی خدمتوں میں جاؤ، پتہ چلے گا کہ یہ حقیقت میں عاشق رسول ہیں۔ ان سپوتوں میں سے ایک نام آتا ہے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو دارالعلوم دیوبند کے بنیاد کے اندر ہے، فاؤنڈر، جس کو بنیاد میں ڈالنے والے ہیں، پایا لگانے والے ہیں۔ مدینے کے اندر گئے ہیں، اور وہ زمانہ میرے دوستوں روڈ کا نہیں تھا، وہ زمانہ کنکریوں والا تھا، 100 سال 150 سال پہلے کی بات ہے۔ پورا قافلہ چل رہا ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بڑے اکابر ان قافلے کے اندر ہیں۔ ایک ٹیکری سے نیچے اترے، سامنے مدینے کی جو راستہ ہوتا ہے، ہائی وے، وہ شروع ہو گیا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عشق نبی کے ایسے چورچار تھے، ایسے جو ہے سرشار تھے کہ اپنے جوتے نکال دیے۔ لوگوں نے دیکھا دیکھی میں جوتے نکالے، حضرت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جوتے نکالے۔ مفتی رشید احمد صاحب فرمانے لگے لوگوں سے، ارے تم لوگوں نے کیوں مجھے جوتے نکالے؟ کہا کہ بھائی حضرت قاسم صاحب کی دیکھا دیکھی میں ہم نے بھی نکال دی۔ قاسم نے تو حب رسول میں نکالے ہیں اور تم نے تو دیکھا دیکھی میں نکالے ہیں۔ جن لوگوں نے دیکھا دیکھی میں نکالے تھے آگے چلے، کنکریاں لگی، تپتی ہوئی ریت کی جو دھوپ تھی وہ پیروں پر لگی،
لیکن وہ مولانا قاسم نانوتوی تھا. کسی نے کہا حضرت تپتی ہوئی ریت ہے، عربستان کی دھوپ ہے، کیسے چلو گے؟ کہا کہ چلنا نہیں ہے، یہاں تو نقش قدیم پر مرنا ہے. کہ جس دھرتی کے اوپر میرے آقا نے قدم رکھا ہو اس دھرتی کے اوپر قاسم اپنا جوتا رکھ دے، یہ نہیں ہو سکتا. چلو یوں سمجھے گے کہ اچھی حالت میں تو ہر ایک کیا کر لیتا ہے، سنت ادا کر لیتا ہے. شادیوں کی کارڈ کے اوپر بھی نکاحوں میں سنتی کے جو ہے نقش لوگ لگوا دیتے ہیں، پھر چاہے ولیمے کے اندر سنت ہو کہ نہ ہو وہ ہم نہیں جانتے. تنگیوں کے زمانے میں سنتوں کو ادا کرنا یہ جو ہے دوستوں جگر گوشے والوں کی بات ہوتی ہے. حالات نازک ہو، چاروں طرف سے موت کے شکنجے ہوں، اور ایسے حالت کے اندر نبی کی سنتوں کو پکڑنا یہ کوئی ابو بکر سے سیکھے. یہ مولا قاسم صاحب نانوتوی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کا ایک فرد ہے. یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولا الیاس سے مطلب جماعت دعوت و تبلیغ کا کام جن سے شروع ہوا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کا ایک فرد ہے. جب انگریزوں نے وارنٹ جاری کیا کہ جو لوگ انگریز کے خلاف میں چلے ان کو پھانسی کے مانچڑے میں چلا، ان نام لینے والوں کے اندر فہرست کے اندر ایک نام تھا مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا. لوگوں نے کہا حضرت آپ کے اوپر شکنجے ہیں، CCTV کیمرہ لگے ہیں، جہاں شوٹ اینڈ سائٹ کا حکم ہے، آپ اپنی جان کو تھوڑی تحفظ کے لیے روپوش ہو جاؤ، یعنی چھپ جاؤ. کسی گمنام گھر کے اندر ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے. 3 دن کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ پھر حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ گھوم رہے ہیں آزادانہ. حضرت نے کہا حضرت وارنٹ جاری ہے، جہاں بھی آپ پکڑے جاؤ گے پھانسی کے مانچے میں اسی وقت چڑھا دیے جاؤ گے. اس عاشق رسول کا جو جملہ تھا میرے دوستوں، وہ یوں اس عاشق رسول مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ چھپ جانا یہ حدیث سے اور سنت سے ثابت نہیں ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب گئے ہیں، غار ثور میں جب پناہ لی ہے تو 3 دن تک روپوش رہے، چھپ گئے. اس کے بعد وہاں سے حضور نکل گئے. تو تاریخ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 دن تک روپوش رہنا تو جائز ہے. سنت یہ کہتی کہ اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگ جاؤ. ایک مرتبہ یہی مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث پڑھا رہے تھے. پڑھاتے پڑھاتے میرے دوستوں حدیث بند کر دی. چند وہاں سے اٹھے، اپنے کمرے میں گئے. کمرے میں تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنے جو جگہ پر آ کر پھر بیٹھ گئے. ختم ہوا سبق. کسی نے پوچھا حضرت پڑھتے پڑھتے وہ بھی حدیث پاک پڑھتے پڑھتے آپ نے بند کیا، اور اسی کیا حاجت ضرورت پیش آ گئی کہ حدیث پاک کو آپ نے بند کر دیا؟ اس عاشق رسول نے کہا میرے دوستوں کہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے حضور کی جو چال ہے کہ حضور کس طرح چلتے تھے، عاشق قاسم اس آپ علیہ السلام کی وہ عطا مارنے کے لیے، وہ سنت زندہ کرنے کے لیے اپنے کمرے میں گیا، اور جس طرح حضور چلے تھے چند قدم حضور کی سنت زندہ کر کر پھر اپنی جو ہے حدیث کے مسند پر آ گیا. ایک نام میرے دوستوں آج ان علماء دیوبند میں ملتا ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہیں دارالعلوم دیوبند کے، جن کے ذریعے پوری دنیا میں ان کے شاگردوں نے جال بچھا دی. مکتبوں کی، خانقاہوں کی، مسجدوں کی، دعوت و تبلیغ کی، مسجدوں کی. مالٹا کی جیل میں ہیں. یہ کس پر سنا رہے ہیں کہ بھائی آدمی کو فراوانی ہو، ٹائم ہو، تندرستی بدن میں ہو، اچھے حالات ہو تو ہر ایک سنت زندہ کر لے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. تنگی کے حالات ہو، موت کے شکنجے ہو، اور جہاں پر آدمی اپنا دماغ چھوڑ دیتا ہے، ایسی چیزوں کے اوپر اپنی ذات پر کنٹرول کر کے نبیوں کی سنتوں کو زندہ کرنا یہ جگر گوشے والوں کا کام ہوتا ہے. ورنہ ہمارے یہاں پر ایک آدمی کو جیل کے سلاخوں میں کسی کارن سے لے جایا گیا. ابھی تو جیل کی خالی جو ہے سلاخیں دیکھے تھے، اٹیک آ گیا اور مر گیا. مالٹا کی جیل کے اندر کئی سالوں تک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ملا محمود دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر قید رہے ہیں. اسی زمانے کے
اور حضرت جب بقرعید آتی تھی تو بہت مینڈے اور گھیٹے اور بکرے ذبح کرتے. پیارے نبی نے حضرت علی کو کہا تھا علی میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم میرے نام کا ایک بکرا ذبح کریو, ایک گھیٹا. بقرعید آئی, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز سپاہی کو بلایا, اس جنرل سے بات کی کہ دیکھ بقرعید ہے, میرے نبی کی ایک سنت ہے کہ گھیٹے اور بکرے کو ذبح کرنا, میرے پاس کوئی اسباب یہاں پر نہیں ہے کہ میں گھیٹے اور بکرا کو ذبح کروں, تو مجھے اس چیز کو مہیا کر دے تاکہ پیارے نبی کی سنت زندہ ہو جائے. اب میرے دوستوں ذرا سنیو, ہم تو کیا کرتے ہیں بھائی, فلانے مدرسے میں, فلانے پشچم مدرسے میں, بنگال کے مدرسے میں 1800 میں 1200 میں 2000 3000 میں نام لکھوا دیتے ہیں کہ آپ گھیٹا میں بکرا تو بہت موقع دے گا. مالٹا کی جیل کے اندر جو رقم چل رہی تھی قربانی کی, اس سے زیادہ بھاگ لیا اس انگریز نے, لیکن نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے واسطے جیل کھانے کے اندر بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ پیسے دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے. ایک نام آتا ہے ان بزرگوں کے اندر میرے دوستوں, حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ اس زمانے میں اگر آپ نے نام سنا ہو جمعیت کا, اس جمعیت کے دو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں, ایک کا نام ہے مولانا ارشد مدنی جو ابھی بھی زندہ ہیں, اور ایک کا نام ہے ملا محمود مدنی. یہ مولانا ارشد مدنی دامت برکات ان کے ابا ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے 18 سال تک مدینے میں بیٹھ کر میرے دوستوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے سامنے بیٹھ کر 18 برس لگن بخاری شریف کو سبق پڑھاوے اسے. ہم کو تو خالی سپنے کے اندر گنبد خضرا نظر آ جاوے تو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. جس نے 18 سال تک حضور کی قبر کے سامنے بیٹھ کر بخاری شریف کا جو درس کیا ہوگا تو کیا نورانیت اور کیسی ایمانی کیفیت بنی ہوگی وہ تو وہ حسین احمد مدنی جانتا ہے. اسی لیے میرے دوستوں ہمارے استاد نے جو ہے ایک حدیث کے سبق کے اندر کاکوشی کے اندر کہا تھا کہ حسین احمد مدنی کو اللہ نے وہ دلی ایسا پاور دیا ہے کہ اگر دلی کے اندر بیٹھے بیٹھے ایک ضرب اللہ کی لگاوے تو پورے ہندوستان میں سے انگریز بھاگ جائیں گے. ایسی خدا نے پاور دیا ہے, لیکن اوپر سے آرڈر نہیں آتا, اس لیے جو ہے وہ کمال دکھتا نہیں. آپ اپنے مولانا سے پوچھئے کہ جب کوئی حدیث پڑھاتا ہے تو یوں کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب مدینہ پاک کے اندر بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کے اندر جب نام آتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حسین احمد مدنی محبت کے اندر ڈوب کر یوں کہتا تھا قال صاحب هذا القبر رسول قبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سلام عرض کرنے کے لیے گئے. یہ سب سید خاندان کے لوگ ہیں, یہ مولانا ارشد مدنی, یہ ملا محمود مدنی, یہ مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب سید خاندان کے حضرت حسین یہ حسن کے خاندان میں سے ہیں. تو سلام عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جو ان کے ساتھ مجمع تھا اس زمانے میں انہوں نے اپنے کانوں سے سنا, اندر سے آواز آئی وعلیک السلام یا ولدی, تجھ پر سلامتی ہو اے میرے بیٹے. یہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ محبت میں کیسے ڈوبے ہوئے تھے میرے دوستوں. رمضان کا مہینہ ہے, ایک مرتبہ پوری رات تہجد پڑھی, شہری کا ٹائم آیا, حضرت بہت حساس بشا سے بہت ہی راشد کے ریڑھ ہیں, بہت ہی خوش و خرم ہیں, ایک عجیب طرح کی کیفیت, ایک عجیب طرح کی نورانیت ان کے چہروں میں ایک نمایاں ہو رہی ہے. لوگوں نے دیکھا کہ آنکھوں میں جو حضرت کے وہ خوشی کا انداز کوئی کر نہیں سکتا, اتنے خوش ہیں. کسی نے پوچھا حضرت ہوا کیا ہے, کہ الحمدللہ. میرے دوستوں امام صاحب تراویح کے اندر تھوڑی سی اگر 2 منٹ بھی آگے کر دوے, اے مولانا 2 منٹ آگے تھے گئے ہو, یہ کالے تو تمہیں 45 سے آج پوری کری, آج ہماری 45 سے 50 تھی گئی, بہت آمی نماز پڑھاوی. اور حسین احمد مدنی کہنے لگا
الحمدللہ ایک نبی کی سنت زندہ ہو گئی. اور کیا کہا اس کو حسین احمد مدنی نے؟ تراویح سے لے کر فجر تک پوری رات خدا کے سامنے نماز پڑھنے میں گزری، پڑھتا رہا. نبی کی سنت کو زندہ کا ایک شوق تھا. الحمدللہ صبح ہوتے ہوتے پیروں کے اوپر سوجن آ گئی، سوجا چڑھی گیا، ورم آ گیا. آج اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہو گئی. میرا نبی جب رات کو نماز پڑھتا تھا تو حدیث پاک میں آتا ہے پیارے نبی کے پیروں کے اندر سوجن آ جاتی تھی. حسین احمد مدنی کے پیروں میں آج سوجن آ گئی، سوجا چڑھی گیا، نبی کی سنت زندہ ہو گئی. میرے دوستوں یہ علماء دیوبند تھے. ہزاروں قصے ایسے ہیں. آخری بات اگر جو ہے اس کو یاد نہ کیا جائے تو بات ضرور رہے گی. دعوت و تبلیغ کے خان صاحب، دعوت و تبلیغ کے نکالنے والے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بس بات ختم کرتا ہوں اسی کے اوپر. آپ کا آخری ٹائم ہے. ہم بہت سارے اس میں حضرات ہوں گے گھر سے چل کر آتے ہیں اور دیکھو تو مسجد میں آ کر وہ کرسی پر بیٹھتے ہیں. کیا مسئلہ ہے وہ آپ اپنے مفتیوں سے پوچھ لینا، مولانا سے پوچھ لینا. لیکن ان بزرگوں کا عمل دیکھو. 17 نماز حضور نے گھر پر پڑھی ہے، باقی ساری زندگی کی نمازیں مسجد کے اندر با جماعت پڑھی ہیں. بہت کمزوری آ گئی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں. بدن کے اندر چلنا دشوار ہو گیا، مشکل ہو گیا. ساتھی کے ٹیک لگا کر مسجد میں آتے تھے، پیر گھسیٹتے آتے تھے. اس زمانے میں جو مفتی صاحب تھے کوئی، تو مفتی صاحب نے ان کی حالت دیکھ کر کہا حضرت હું તમને ફતવો લખીને આપું છું, શરીયતના પ્રમાણે તમને કહું છું, તમે તમારા ઘરમાં નમાઝ પઢી લ્યો, તમને તમારા ઘરમાં બેઠી નમાઝ પઢી તમારા માટે જાયઝ છે. અલ્લાહુ અકબર. હમ હોતે તો મોજ આવી ગઈ. હવે મસ્જિદમાં જવાનું કંટાળો, મને ગરમ કરીને મોજ કરો. لیکن یہ ایسے لوگ نہیں تھے. ہم تو میرے دوستوں ہماری تو نمازیں قضا ہو گئی. اور پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اے مسلمانوں ہماری کتنی نمازیں چھوٹ گئی. ہم نے اپنے نبی کو نماز چھوڑ کر آنکھوں کو تکلیف پہنچائی ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے. وہ مولوی الیاس کہنے لگا اس مفتی صاحب کو تو مجھے منافق کی موت مارے گا. منافق کس کو کہتے ہیں اپنے امام صاحب کو پوچھ لینا. اس حضرت نے کیا فرمایا کہ تو جو مجھے کہہ رہا ہے، حالانکہ مفتی صاحب کی بات شریعت کے فرمانے بالکل صحیح تھی، لیکن یہ بزرگوں کا تقویٰ تھا. ایک سنت کو زندہ کرنے کا ایک بلورا اور شوق تھا کہ تو مجھے منافق کی موت مارے گا. کیا اگر میں مسجد میں نہ آؤں تو میرے نبی کی سنت چھوٹ جائے گی. الیاس سے ہو نہیں سکتا کہ الیاس نبی کی سنت کو چھوڑ دے. میرے بھائیوں ایسے اکابر دارالعلوم دیوبند تھے، اس کے ہم ماننے والے ہیں. ان سنت تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو نبی کی سنت کے مطابق کریں. ہم بھی اپنی زندگی، ہمارے جو بزرگان دین نے جس طریقے سے اپنی زندگی کو نچھاور کیا ہے دین کے لیے، سنت کے لیے، میرے دوستوں کیا کریں اپنی زندگی کو نچھاور کر دے. نبی خاتم پر جو لوگ 100 جان سے زیادہ قربان ہوتے ہیں، خدا شاہد ہے یہی لوگ حقیقت میں صاحب ایمان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ